آج کا موضوع نہایت اہم ہے۔ اسرائیل نے دوحہ کی سرزمین پر قطر میں موجود حماس کے لیڈرز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ان سب میں بھارت کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اسرائیل نے قطر میں دوحہ پر حملہ تو کیا، لیکن بھارت نے نہ اس کی مذمت کی، حالانکہ قطر کا اور بھارت کا بہت پرانا تعلق ہے اور قطر نے ہمیشہ سے بھارت کے لیے آسانیاں کی ہیں، ان کے لیے اپنی میڈیا کے دروازے بھی کھولے ہیں، لیکن بھارت میں اس وقت کیوں خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ قطر نے ہمیشہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کو ٹریٹ کرنا ہونا، ان کی پالیسی تو یہ ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ ان کو دونوں ممالک کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قطر میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو انڈین انفلوئنس بہت زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح قطر کی جو سرمایہ کاری ہے انڈیا میں وہ بہت زیادہ ہے۔ قطر پاکستان کا بہت اچھا دوست رہا ہے، لیکن جب اب مشکل وقت آ پڑا کہ اسرائیل نے کل دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا تو پوری دنیا میں اس کے لیے مذمت کی گئی، سوائے دو ممالک کے کہ انہوں نے پہلے تو اس پہ خاموشی اختیار کی اور بعد میں دبے لفظوں میں اس پہ تشویش کا اظہار کیا۔ ان میں ایک امریکہ ہے جس پہ ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری جس پہ ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے اور خاص کر قطر میں بہت تشویش ہونی چاہیے، وہ ہے انڈیا۔ انڈیا کے فارن منسٹری کا ایک مبہم سا بیان ہے، وہ بھی کافی گھنٹوں کے بعد، کہ بھئی ہمیں رپورٹس ملی ہیں کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے قطر کی سرزمین پر، تو اس پہ ہمیں تشویش ہے۔ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ۔ دیکھیں سفارتی لینگویج میں لفظ بہت میٹر کرتے ہیں۔ جو ہی اس پہ حملے کی اطلاع ملی تو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کھلے لفظوں میں، ہمارے فارن منسٹری نے، فارن آفس نے کھلے اور بہت ہی سخت الفاظ میں اس حملے کی نہ صرف شدید مذمت کی، اسرائیل کے اس اقدام کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا، اور پھر ان کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی جو قطر کے امیر ہیں تمیم، خلیفہ تمیم سے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کی دوگلی پالیسی دیکھ لیں۔ انڈیا وہ ملک ہے، جب ایران پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تو اس وقت بھی اس نے بڑی لیت و لال سے کام لیا اور 2 دن تک تو مذمت ہی نہیں کی۔ تیسرے دن انہوں نے جا کے ایک بیان دیا تھا۔ تو اسرائیل اب مسلم ممالک کو، خاص کر گلف کنٹریز، خاص کر ایران اور جو دوسرے خطے کے ممالک ہیں، ان کو اس مودی جی کی جو دوگلی پالیسی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ میں اس پہ کوئی ریلیجیس کارڈ نہیں کھیل رہا، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ایک سوورن کنٹری پہ اسرائیل نے آ کے اٹیک کر دیا اور بے شرمی سے اور ڈھٹائی سے اس کا اعتراف بھی کیا، تو اس پہ جو دنیا کے جو ملک جن کی قطر سے دوستی ہے یا نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ، کوئی ٹریڈ، کوئی تعلقات ہیں یا نہیں ہے، لیکن ایک اصولی بیس پہ سب نے اس حملے کی مذمت کی۔ مودی جی کو کیا ہو گیا کہ ان کے لب سلے ہوئے ہیں؟ ان کی اپنے اندرون خانہ پالیسیز دیکھیں، وہ اتنی ہی بڑی یعنی کہ کنٹروورشل ہیں، اور ان کی جو سفارتی پالیسیز ہیں، اور اس کا رزلٹ دیکھنا ان قریب انڈیا بالکل تنہا رہ جائے گا سفارتی۔ یعنی کہ اگر میں قطر کی بات کروں تو ہمیشہ سے اس نے اپنے اصولوں کو پیچھے چھوڑ کے بھارت کا ساتھ دیا ہے، اور بھارت اب قطر کو نظر انداز کر رہا ہے مکمل طور پر۔ ایگزیکٹلی، یہ میں بلکہ حیران ہوا جب یہ آپریشن سندور جب وہ خاک میں ملا تو انہوں نے پوری دنیا میں اب اپنی جو عزت بچانے کے لیے سفارتی دورے کیے۔ اس میں جو ایک دورہ ان کا جو وفد کا دورہ تھا وہ قطر کا تھا، گلف پورے اسٹیٹ کا تھا، تو اس میں قطر بھی گئے۔ پورے گلف اسٹیٹس میں اس وفد کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ قطر میں کیا ہوا جی؟ قطر میں 2 میڈیا ہاؤسز، پیننسولا اور الشرق، یہ 2 اخبار ہیں ادھر کے لوکل، وہ اسٹیٹ رانی ہے وہ سارا میڈیا ادھر۔ انہوں نے نہ صرف ان انڈیا کے وفد کو بلایا اور ان کا انٹرویو کیا، ایڈیٹر ان سے ملا، حالانکہ بھئی یہ ایک سفارتی دورہ ہے، اس میں آپ کا وہ نہیں ہے۔ جب اب وہ کسی حکومتی نمائندے سے مل رہے ہیں تو ادھر سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ نے بس وہ پبلش کرنی ہے، لیکن انہوں نے اس میڈیا نے ایک یک طرفہ رپورٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان وفود کو نہ صرف کوریج دی بلکہ بڑے سافٹ قسم کے کویشچن ان کی طرف کیے۔ تو اب جو میڈیا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2 جو نیوز پیپر ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک ہے گلف ٹائمز اور ایک اور اس کا نام نہیں آ رہا، وہ بھی ادھر کے بہت ہی مین سٹریم، قطر ٹریبیون۔
انہوں نے اس کو وفد کو گھاس نہیں ڈالی، جو کہ بالکل رانگلی اور رائٹلی ان کا اپنا ڈیسیژن تھا اور وہ ٹھیک ڈیسیژن تھا۔ اب میڈیا کو سمجھ آ گئی ہوگی، قطر کی رائل فیملی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے، مودی جی کا اصل چہرہ کیا ہے۔ یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قطر اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ضرور ڈالے گا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ دوستی یا تو ون سائڈ لو ہے یا پھر ریت پر محل بنانے کے مترادف ہوگا۔ یہ ایک یعنی کہ ایسا سراب کا محل تھا جس کا کہیں پہ کوئی ہوا میں قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ مودی جی جب جاتے تھے تو ان کو بہت ہی ادھر پروٹوکول ملتا تھا، لیکن اس کے علاوہ میں قطر میں 2012 سے لے کر 2019 تک ہر سال جاتا رہا ہوں۔ ادھر ایک سمٹ میں میری وہ ہوتی تھی، پاکستان سے میں ایک ایز اے جرنلسٹ اور ایز ایکسپرٹ جاتا تھا۔ اب ان 7-8 سالوں میں نے ادھر جب ایئرپورٹ پہ اترا تو امیگریشن سٹاف کون ہوتا تھا؟ انڈین۔ آگے جو مجھے اسکارٹ کرتا تھا سٹاف، ٹیکسی کون ہے جی؟ انڈین۔ آگے ہم اس میں گئے، ہوٹل میں گئے تو ادھر کچھ تھائی سٹاف ہوتا تھا، لیکن شیف کون ہے؟ انڈین۔ پھر ہم جب جاتے تھے وہ سمٹ کے وینیو پہ، ادھر کون ہے جی؟ انڈین۔ پاکستانی بھی نظر آتے ہیں، لیکن انڈین جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو آؤٹ نمبر کر دیتے ہیں۔ میں نے جب قطر میں گیا 2017 میں نے دیکھا تو ادھر مجھے ایک جگہ پہ یہ ڈیسکون کمپنی جو ہے کنسٹرکشن کے بہت بڑی، اس کی مجھے کوئی بورڈ نظر آیا کہ یہ پروجیکٹ ڈیسکون کے پاس ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ چلو میں نے کہا جی کوئی پاکستانی پریزنس تو ادھر نظر آئی، ادروائز اٹس آل اباؤٹ انڈیا ان دوحہ۔ اب کچھ شاید حالات چینج ہو جائیں اس حملے کے بعد، اگر قطر والوں کو کوئی اپنے دوست دشمن کی پہچان کرنی ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور قطر پر حملے کے بعد انڈیا کی خاموشی تو ہے، لیکن یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ ناظرین اپنے خیالات سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔